دیکھیں ہم اس مہینے میں اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مہینہ رحمتوں کا ہے، مہینہ برکتوں کا ہے۔ شک شبہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے حصہ بھی ملے گا یا نہیں۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا، رات کے وقت قیام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام۔ جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں ہمیں پورا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم ان اعمال کا اہتمام نہیں کریں گے اور ساتھ ہی بھی سوچتے رہیں گے کہ ہمیں حصہ مل جائے تو مشکل ہے یہ۔ اگر ہم روزے کا اہتمام نہ کریں، ہم ذکر و اذکار کا اہتمام نہ کریں، ہم رات کے قیام کا اہتمام نہ کریں، ایسے ہی بیٹھے رہے، وقت کو ضائع کرتے رہے اور یہ امید بھی رکھے کہ ہمیں پورا حصہ ملے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ روزے کو ضائع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سرے سے روزہ ہی نہ رکھے، دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھا جیسے ہم رکھتے ہیں لیکن اس کو خراب کیا۔ خراب کیسے کیا؟ زبان کی حفاظت نہیں کی، مسلسل جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، کانوں کی حفاظت نہیں کی، غلط باتیں سنتے رہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، بد نظری کرتے رہے۔ اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزے کی جو ایک فضیلت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہمیں کانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اس سے ہم تلاوت سنیں، زبان کی حفاظت، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے روزے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ فرمایا کتنے روزہ دار ہیں تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن چونکہ روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملا۔ بلکہ دوسری روایت میں اس سے بھی وضاحت ہے، اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، غلط باتوں کو نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ صبح سے شام تک پیاسا رہے۔ تو روزے کو ضائع کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک سرے سے روزہ ہی نہ رکھے جیسے بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، ایک روزہ تو رکھا لیکن غیبت کی، جھوٹ بولا، غلط باتوں میں لگا رہا، بد نظری کرتا رہا۔ روزے کو عبادت سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب گھر کے اندر روزہ ہوتا ہے نا کسی کا، وہ پورے گھر پر اس کا بڑا احسان ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی حرکت کرے تو گالیاں شروع ہو جاتی ہے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت کا روزہ ہے، حضرت کا اگر روزہ ہے تو یہ تو عبادت ہے، صبر کرے، امید رکھے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بے وقوف نہ بنے، گھر کے اندر پاگل نہ بنے، بچوں کو ڈانٹنا شروع کرے، گلی کے اندر وہ بے وقوف اور چرسی کی صورت اختیار کر کے کھڑا ہو، کبھی ایک کو گالیاں دے، کبھی دوسرے کو گالیاں دے اور ساتھ کہے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ ہے تو روزہ کی عبادت ہے، آپ صبر کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو ہمارے معمولات میں سے یہ بات ہونی چاہیے کہ روزے کی پوری فکر، ہمارا روزہ خراب نہ ہو، تراویح کی پوری فکر، تہجد کی نماز کی پوری فکر۔ حدیث میں آتا ہے
عام دنوں میں ایک آدمی جب نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو نفل نماز کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن روزے میں ایک آدمی اگر نفل نماز بھی پڑھتا ہے کان کمن ادا فریضۃ، اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر رمضان میں ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کمائی کریں۔ آخرت کے لیے کمائی کی صورت کیا بنے گی؟ اشراق سے ہم شروع کریں، اشراق، چاش، اوابین، تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے۔ اور خصوصاً تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اور کسی مومن کے بارے میں تو یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں وہ فرض نماز چھوڑ دے، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ ایسا مبارک مہینہ اور مقدس مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے رمضان میں صدقات و خیرات کا بھی معمول تھا۔ اور صدقات و خیرات، ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں یہ سلسلہ اور بھی بڑھ جاتا تھا، تو یہ بھی آپ علیہ السلام کا معمول تھا، ہمیں بھی اس معمول کو اپنانا چاہیے۔ ایک نبی علیہ السلام کا مستقل معمول رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف، یہ بھی آپ کا ایک مسلسل اور ایک مستقل معمول تھا۔